اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 45 سے شروع کر رہے ہیں۔ عَلَمْ تَرَ إِلَىٰ كَيْفَ فَعَلَ مَدَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ اس آیت میں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کی قدرت کی نشانیوں کو، کیسے اس نے پھیلایا سائے کو۔ سایہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جب ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا، اس کو ساکن نہیں رکھا کہ وہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بھی کر سکتا تھا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر رہنما۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا، آہستہ آہستہ سمیٹ کر۔ وَهُوَ الَّذِی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے جعل لکم اللیل لباسا، جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے پردہ۔ تاریکی چھا جاتی ہے اور تمام عالم پہ پردہ، جیسے ایسے لگتا ہے کہ پردہ پڑ گیا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور نیند کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا۔ نیند سے انسان ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور دن جب آتا ہے تو انسان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا تمہارے لیے اٹھ کھڑا ہونے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری دے کر، اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجا۔ رحمت کیا ہے؟ بارش ہے۔ بارش کو یہاں رحمت کہا گیا ہے کہ رحمت سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بارش ہونے والی ہے، تو اللہ اپنی رحمت کو پہلے ہی خوشخبری بنا کر بھیج دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر ہم نے نازل کیا آسمان سے پاک پانی، پاکیزہ پانی۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدًا مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس سے، وہ جو بارش برسے گی تاکہ ہم اس سے زندہ کریں مردہ شہر کو یا مردہ بستی کو۔ اور پھر اس میں ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیل جائیں، یعنی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جائے بارش کی وجہ سے، پھول آ جائیں، پھل آ جائیں درختوں پہ، اور جانوروں کے لیے سب چارہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پھر ہوائیں بھیجتے ہیں خوشخبری دے کر، پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی پھر ہم پلاتے ہیں سب کو، جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی، جو بھی چیز ہمیں پیدا کی ہے وہی ان سب کو ہم یہی پانی پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا،
یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیان کی پھیر پھیر کر آیات اپنے ان کے درمیان، یعنی ان کو پھیر پھیر کر آیات کو بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بس انہوں نے نہیں قبول کیا، اس کو نہیں فرما برداری کی، انکار کر دیا انہوں نے۔ اکثر لوگوں نے، بہت تھوڑے ایمان لائے، باقیوں نے انکار کر دیا۔ ان کے کفر میں اضافہ زیادہ ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا اسے قبول ہی نہیں کیا۔ وَلَشَيْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو تمام بستیوں میں یا ہر ایک بستی میں بھیج دیتے ڈر سنانے والا، یعنی پیغمبر بھیج دیتے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس تم نہ کہنا ماننا کافروں کا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کرو ان کے خلاف قرآن کے حکم کے مطابق۔ وَجَاهِدْهُمْ، ان سے جہاد کرو، بِهِ یعنی قرآن کے حکم کے مطابق، جہادًا کبیرہ بہت بڑا جہاد کرو، شد و مت سے جہاد کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے ملا دیا دو دریاؤں کو۔ دو دریا ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاذا عذبٌ، یہ ایک میٹھے پانی کا دریا ہے جو کہ فراتن پیاس بجھانے والا ہے، وہذا ملح اجاج، اور یہ ایک دوسرا ہے وہ کھاری اور کڑوا پانی ہے۔ وجعل بینہما، اور دونوں کے درمیان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے برزخاً، ایک آڑ بنا دی، ایک پردہ بنا دیا، وحجرا مہجورا، اور بڑی مضبوط اوٹ بنا دی، یہ بہت مضبوط پردہ بنا دیا کہ وہ دریا سیدھے اب چلتے رہتے ہیں لیکن آپس میں ان کا پانی نہیں ملتا، گڈ مڈ نہیں ہوتا۔ میٹھا پانی الگ رہتا ہے، کڑوا پانی الگ چلتا جاتا ہے۔ تو اس کا مشاہدہ کسی بڑے دریا کے سمندر کے ساتھ ملاپ والی جگہ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب لہروں کی وجہ سے سمندر اوپر چڑھ آتا ہے تو اس کے نیچے جو شیریں پانی ہے اس کا دریا بہتا رہتا ہے، سمندر اوپر ہوتا ہے۔ مد و جزر کی وجہ سے نا سمندر بہت اونچا چلا جاتا ہے، اوپر اس کی لہریں بہت اوپر آ جاتی ہیں تو نیچے جو ہے آرام سے میٹھا پانی چلتا رہتا ہے، وہ اس میں مکس بالکل نہیں ہوتا۔ تو نیز متعدد مقامات پر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دو دریاؤں کے بارے میں، سمندر میں چشموں کے بارے میں بھی یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ ایک میٹھا اور دوسرا کھاری پانی ہے جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپس میں نہیں ملتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 54 میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا پانی سے آدمی کو۔ انسان بھی تو پانی ہی سے بنا نا، مٹی اور پانی دونوں کو ملا کر اللہ نے بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، خلق جس نے پیدا کیا، من الماء پانی سے، بشرًا انسان کو۔ پھر اس کی نسل چلانے کے لیے اس کا جوڑا پیدا کیا، اس طرح اس کو بیٹے اور پوتے دیے، بیٹیاں اور نواسیاں دی،
نواسے دیے۔ اسی طرح خاندان بنتے چلے گئے اور تمدن قائم ہو گیا۔ وجعلہ نسبا و صہرا، پھر اسے بنایا نسب والا، خاندان والا اور سسرال والا۔ وکان ربک قدیرا، اور تیرا رب ہر طرح کی پیدائش پر قدرت رکھتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ما لا ينفعهم، جو ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولا يضرهم، نہ ان کو کوئی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور کافر جو ہے اپنے رب کے خلاف مخالفت میں بڑا زور مارتا رہتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور بے شک ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا بشارت دینے والا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے تو کچھ بھی نہیں مانگتا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ الا من شاء، مگر جو چاہے، پروردگار، جو پروردگار کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ یتخذ الی ربہ سبیلا، اور یہ کہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ ذنوب عبادہ خبیرا۔ اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں فرما رہے ہیں کہ میرا بھروسہ تو علی الحی، اس پر ہے جو زندہ ہے، الذی لا یموت، جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ وسبح بحمدہ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی تعریف کے ساتھ آپ تسبیح کرتے رہیے گا۔ وکفی بہ ذنوب عبادہ خبیرا، اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے والا، اللہ کو اپنے بندوں کے سب گناہوں کی خبر ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر وہ جلوہ افروز ہوا۔ اس کی تفصیلات کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ عرش پر نمودار ہوا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کائنات کو پیدا کر کے بے تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ وہ سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، تمام عالم کا انتظام وہی کر رہا ہے، دنیا کا ہر کام اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ خالق بھی ہے، حاکم بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو اس نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا فرمایا۔
الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، بڑا مہربان ہے وہ جس کا نام رحمان ہے۔ یہ کافر لوگ پوچھتے تھے کہ یہ رحمان جب کہا گیا نا اللہ تعالیٰ کو، تو انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ قرآن میں رحمان نام آیا اللہ تعالیٰ کا، تو انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے، حالانکہ انہیں پتہ تھا سب کچھ۔ تو یہ کون ہے؟ بس پوچھ لو اس کے بارے میں کسی باخبر سے۔ وَإِذْ اللَّهُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے تھے رحمان کون ہے، کیا ہے رحمان جس کے آگے تم ہمیں سجدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ رحمان کیا ہے۔ تبارک اللہ جی، بہت ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ۔ جعل فی السماء بروجا، جس نے بنایا آسمان میں برج، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں اس نے سورج کو بنایا اور چاند جو ہے وہ روشن بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی تو ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو، رات اور دن بنائے، خلفتاً لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، آنے جانے والا بنایا۔ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات جب آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ارادہ کرے، لمن ارادہ یذکر، تو یہ باتیں اس شخص کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں جو غور کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی غور ہی نہ کرے تو اسے کیا پتہ یہ دنیا کیا ہے۔ غور و خوض کرے گا تو اسے سمجھ آئے گی نا۔ وہ شکر گزاری انسان کو اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہو، پیدائشی لحاظ سے تم اسی کے بندے ہو، اور جو لوگ اپنی عقل سے کام لے کر پورے شعور کے ساتھ اس کی بندگی اختیار کرتے ہیں، وہ اس کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، اور اس کی بندگی سے ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں، تکبر اور گمانڈ سے اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، شریفانہ چال چلتے ہیں۔ ان کی چال ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مہذب اور وقار آدمی ہے، اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، یہ رحمان کا پسندیدہ بندہ ہے، یہ اپنے نفس یا شیطان کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چال کو بڑی اہمیت دی ہے، کیونکہ آدمی کی چال سے اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی چال اس کے کردار کی ترجمان بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے نا، ان نیک بندوں سے، تو وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ آدمی ہے جو جہالت پر اتر آئے، بدتمیزی پر اتر آئے۔ تو رحمان کے بندے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بلکہ بڑے شریفانہ طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا رحمان کے بندے، ان کی راتیں اللہ کے حضور قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہیں، دعا اور عبادت میں گزرتی ہیں، ناچ گانے میں نہیں گزرتی، ڈاکے مارنے میں نہیں گزرتی۔ وہ اللہ کو راتوں کے وقت اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے کھڑے رہتے ہیں، دن کو انسانوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، ان کے دن رات عبادت میں گزرتے ہیں، لیکن وہ اس گمانڈ میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی ہے، اب ہم بخشائے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بخشش کی امید رکھتے ہیں، بشری کمزوریوں کی بنا پر اپنے رب سے معافی بھی مانگتے رہتے ہیں۔ نہ یہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں۔ فضول خرچی 3 چیزوں کا نام ہے: ناجائز کاموں پر دولت خرچ کرنا، خواہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، جائز کاموں پر خرچ کرنا مگر استطاعت سے بڑھ کر، نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا مگر اللہ کے لیے نہیں، اپنی نمود و نمائش کے لیے۔ بخل نیکی جو ہے نا، نیکی کے کاموں میں بخل کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت سے کم خرچ کرنا، بخل کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی معیشت میں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ آدمی کے دانا ہونے کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک عذاب، اللہ کا عذاب بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اس کا عذاب بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں نا، وہ نہ اسراف کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ نہیں، یہ رحمان کے جو بندے ہیں نا، وہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، ولا یقتلون، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں، النفس، کسی جان کو بھی، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو، جس کا مارنا اللہ نے حرام رکھا تو اس کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا، یلقى اثاما، تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قیامت کے دن ان کو دگنا عذاب ہوگا، اور ذلت و خواری سے ہمیشہ وہ عذاب میں رہیں گے۔ یخلد فیہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، مہانا، ذلت اور خواری کے ساتھ۔ کس میں رہیں گے؟ جہنم میں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ذلت اور خواری کے ساتھ۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو لوگ
جن لوگوں نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ جس نے معافی مانگ لی اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو یہ دوسری آیت 71 میں فرما رہا ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، حقیقی رجوع، اللہ کی طرف وہ حقیقی رجوع کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون، اور جو گواہی نہیں دیتے، لا یشہدون، نہیں گواہی دیتے، زورا، جھوٹی، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، تو جب گزرتے ہیں فضول چیزوں کے پاس سے تو فضول چیزوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں بزرگانہ انداز میں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا إِلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یہ رحمان کے بندوں کے اللہ تعالیٰ صفات بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 73 میں، وہ لوگ جو کہ جب کہ ذکر کیا جاتا ہے نا رحمان کا، رحمان کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں ان کو، لم یخروا، تو وہ نہیں گر پڑتے، لہا اس پر، سمن و یانا، وہ گونگے بہرے ہو کر اس پر فوراً نہیں گر جاتے بلکہ غور و خوض کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو بدلے میں دیے جائیں گے بڑے بڑے محل، ان کے صبر کی وجہ سے۔ یلقون فیہا، ان سے ملاقات کی جائے گی، اس میں ان سے ملاقات کی جائے گی، تحیۃ و سلامہ، دعا اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ صبر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ اونچے اونچے محل عنایت فرمائیں گے، اور وہاں محلوں میں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ حسنت مستقر و مقامہ، بہت عمدہ جگہ ہے ٹھہرنے کی، اور بہت اچھا مقام ہے ٹھہرنے کا، رہنے کا یا ٹھہرنے کا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا،
लौला दुआओकुम, अगर तुम अल्लाह से दुआ करो या ना करो, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। वक़द कज़्ज़बतुम फसौफ़ यकूनु लिज़ामा, तो बेशक तुमने तो झुटलाया रसूलों को, तो उसकी तो सज़ा तुम्हें मिलेगी हर सूरत, मिल के रहेगी। जज़ाकल्लाह। सूरत अल फुरकान इख्तिताम पजीर हुई। कल हम सूरह अल शूरा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। और अल्लाह ताला से हम हर वक्त दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, शयातीन से हमें दूर रखे, हमारे तमाम बिगड़े काम संवार दे, इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी हमें भलाइयाँ नायत फरमाए, हमारा ख़ात्मा ईमान की हालत में हो, हमारे सब गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, वो गुनाह भी जिनकी हमें ख़बर है और वो गुनाह जिनकी हमें ख़बर भी नहीं, सब अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बख्शने वाला है।